بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ تبلیغ دین کے لیے مبلغ کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کن مقامات پر تبلیغ کرنی چاہیے یا کن مقامات پر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رب کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر اس قوم کا جو اعزاز اور شرف بیان فرمایا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم امتوں میں سے ایک بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت ہونے کا رب کریم نے امت رسول کو اعزاز کیوں عطا فرمایا؟ رب کریم خود اس کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امتوں میں سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم لوگوں کو بدی سے، برائی سے روکتے ہو۔ تو اس امت کے جو امتیازی اوصاف ہیں، جو اس امت کی بزرگیاں اور شرف ہیں، ان میں سے ایک بزرگی اور ایک شرف یہ ہے، اور یہ عظیم ترین بزرگی اور عظیم ترین شرف ہے کہ رب کریم نے اس امت کے ذمے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لگایا ہے، اور جب تک یہ امت اس فریضے پر کام کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی نوازشات اس پر برستی رہیں گی۔ اب جو بندہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اولاً اس مبلغ کے اندر، اس معلم کے اندر 5 صفتوں کا ہونا ضروری ہے، 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ 5 صفات کسی مبلغ میں موجود ہوں گی تو پھر وہ مبلغ تبلیغ دین کا اہل ہوتا ہے۔ پھر شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ تبلیغ دین کر سکتا ہے۔ جب تک ان 5 میں سے کوئی ایک شرط کم ہو تو اس بندے کو تبلیغ دین کی اجازت نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر 5ویں جلد میں کتاب الکراہیت کے 17ویں باب کے اندر یہ 5 شرطیں موجود ہیں۔ پہلی شرط مبلغ کے لیے، معلم کے لیے عالم ہونا ہے کہ جس چیز کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اس کا کامل علم اس کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ علم کے بعد ہی وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ جس کے پاس علم کا نور نہیں ہے تو وہ جہالت کی روشنی ہی بکھیرے گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ پہلی پابندی مبلغ پر یہ لگاتی ہے کہ مبلغ کے پاس علم دین ہونا چاہیے۔ جو مسئلہ وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کا کامل علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط جو شریعت مطہرہ نے مبلغ پر لگائی ہے کہ تبلیغ دین کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہونی چاہیے، کہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی خاطر بندہ تبلیغ دین کرے۔ دنیاوی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس کے پیش نظر اخروی مقاصد ہونے چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہے جس کا مبلغ میں ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط جس کا مبلغ میں پایا جانا ضروری ہے وہ ہے مبلغ کا شفیق اور مہربان ہونا، کہ جس کو وہ تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے۔ اور رب کریم نے قرآن پاک میں اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے رستے کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، کہ یہ دو چیزیں مبلغ کے اندر ہونا ضروری ہیں، حکمت بھی ہو اور موعظہ حسنہ بھی ہو، کہ اچھے انداز سے وہ کسی بھی شخص کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دے، تو اس شرط کا مبلغ کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط ہے مبلغ کا صابر ہونا، حلیم ہونا، بردبار ہونا، کہ جب تبلیغ کرے تو پھر ساتھ صبر بھی کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے کہ اب میں نے تبلیغ کی ہے لہذا لوگ فوراً میرے بات پر عمل کریں، ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھے اور انتظار کرتا رہے اور اپنی تبلیغ کرتا رہے۔ پانچویں چیز جو مبلغ کے لیے انتہائی اہم ہے وہ ہے مبلغ کا عامل ہونا، کہ جس چیز کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اس پر خود عمل پیرا بھی ہو، تاکہ اس کی تبلیغ کے معاشرے میں اثرات نظر آئیں۔ جب مبلغ با عمل ہوتا ہے تو اس کی گفتگو کے اندر ربانی اثر ہوتا ہے، نبوی فیض اس کی گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ تو جب بندے کے اندر یہ پانچ شرطیں موجود ہوں، جب مبلغ ان پانچ اوصاف حسنہ کا مجموعہ ہو تو پھر تبلیغ کرنا اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ اب تبلیغ کرنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو غالب گمان ہو کہ وہ یہاں کسی کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، تو بندہ اس کے حکم پر عمل پیرا ہوگا، وہ بندہ برائی سے اجتناب کرے گا اور نیکی کا کام کرے گا۔ جب مبلغ کو اس بات کا غالب گمان ہو تو اس مقام پر مبلغ پر تبلیغ دین واجب ہوتی ہے۔ اب اگر تبلیغ دین نہیں کرے گا تو عند اللہ وہ گناہگار ہوگا، تو گناہ سے بچنے کے لیے اس مقام پر تبلیغ دین اس پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور دوسرا مقام کہ اگر کسی کو غالب گمان یہ ہو کہ اس مقام پر اگر وہ تبلیغ کرے گا، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، تو لوگ اس پر الزام تراشی کریں گے، لوگ اس کو گالی دیں گے، لوگ اس کو برا کہیں گے، تو اس مقام پر تبلیغ نہ کرنا اس کے لیے افضل ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اس مقام پر اگر میں نے تبلیغ کی لوگ مجھے ماریں گے، لوگ مجھے گالی دیں گے، اور اس کو ساتھ یہ بھی پتا ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہوگا اور بات جھگڑے تک پہنچ جائے گی، بات خون ریزی تک پہنچ جائے گی، بات قلبی حسد بغض اور کینے تک پہنچ جائے گی، تو شریعت مطہرہ پھر بھی حکم دیتی ہے کہ اس جگہ پر وہ اجتناب کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہاں سر انجام نہ دے، اس وقت وہ خاموشی اختیار کر لے۔ اور چوتھی صورت ہے کہ جب بندے کو پتا ہو کہ میں یہاں تبلیغ کروں گا تو لوگ مجھے ماریں گے، لوگ مجھے پیٹیں گے اور لوگ مجھے گالی دیں گے، لیکن اس کو ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ میں صبر کر لوں گا، بات آگے بڑھے گی نہیں، میں بات کو یہیں ختم کر لوں گا، بات کو آگے بڑھاؤں گا نہیں، تو اب اگر وہ شریعت کی تبلیغ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو ایک مجاہد کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، گویا وہ جہاد کر رہا ہے اور لوگوں کے ان تانوں اور تشنیعوں کے تیروں کو برداشت کر رہا ہے، رب کریم اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں جو چیز ہے، پانچویں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ تبلیغ کرنا
اور نہ کرنا دونوں صورتیں برابر ہیں. نہ تو لوگ عمل کریں گے نہ لوگ مجھے کچھ کہیں گے، بس جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، تو تب بھی تبلیغ کرنا اس پر واجب نہیں ہوتی. لیکن ہاں اس وقت تبلیغ کرنا اس کے لیے افضل ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو تبلیغ کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچتا رہے. امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال تحریر فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور عقائد صحیحہ کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، لیکن ریشم کا لباس پہن کر آتا ہے جس کا پہننا حرام ہے. اب مبلغ کو پتہ ہے کہ اگر ریشم سے منع کروں گا تو نماز سے بھی جائے گا، تعلیم سے بھی جائے گا، تو پھر وہ مبلغ انتظار کرے، درست وقت کا انتظار کرتا رہے، فوراً اس کو ریشم سے منع نہ کرے، کیونکہ فوراً منع کرے گا جو دو نیکیاں وہ کر رہا ہے ان دو نیکیوں سے بھی وہ دستبردار ہو جائے گا اور ان سے بھی محروم ہو جائے گا. اس لیے مبلغ اور معلم اچھے وقت کا انتظار کرے، اچھے وقت کا انتظار کرتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جب وقت مناسب دیکھے تو پھر اس کو نیکی کا حکم دے تاکہ اس کے اس حکم کا اس پر اثر ہو اور وہ اس کے اثر کو قبول کرے. ان 5 چیزوں کو، ان 5 مقامات کو جاننا ائمہ خطباء اور مبلغین کے لیے از حد درجہ ضروری ہے تاکہ ان کی تبلیغ کے درست نتائج برآمد ہو سکیں. رب کریم عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.